کا بڑا شکریہ، حکم کریں جناب۔ محمد حسن بھائی، میرا پہلا سوال واقع کربلا کے کنٹیکس میں صرف 4 سوال آپ سے کروں گا، جی سر۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مدلل جو ان کا سولوشن ہے اسی حوالے سے جو اصل جو تاریخ ہے یا روایات ہمارے علم میں آتی ہیں انہی سے براہ راست مجھے جواب دیں گے۔ محمد حسن بھائی، میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا ہوا، اتنا ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہماری تاریخ کے اندر، ایک حضرت جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کی اصل سچویشن کیا بنی تھی؟ کیا ایسے حالات بن گئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً جانا پڑا اور راستے میں مظلومانہ طور پر ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ واقعہ ہو گیا؟ تو کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے؟ تو میں چاہتا تو ہوں کہ آپ عرض مجھے یہ ہے کہ جو عرض یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا بھائی صاحب کی خدمت میں مزید تو وضاحت کر لیتا ہوں کہ دیکھیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت میں رہتے تھے۔ ان کا پالیسی امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تھا کہ تم اگر ہماری حکومت کی مخالفت کرو گے، ہمارے ساتھ بیعت نہیں کرو گے، تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ہماری بیعت کریں، ہماری مخالفت نہ کریں، ہمیں ہماری لیے کوئی مزاحمت پیدا نہ کریں، تو ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ یہاں پہ عزت سے رہیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، نہ صرف قتل نہیں کریں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نہ یہ کہ وہ ڈرے تھے، نہ یہ کہ اس لیے وہ کمزور تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر میرے بعد آپ کو انصار نہیں ملتے اور لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ مزاحمت نہ کریں خلفائے وقت کی، اور ان کے ساتھ تلوار نہ اٹھائیں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ تو امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مخالفت نہیں کیا تھا، تلوار نہیں اٹھایا تھا، اور وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ اپنی پرائیویٹ زندگی گزار رہے تھے۔ جو لوگ ان سے علم سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ان کو اپنا امام مانتا تھا تو ان کے وہ ہدایت کرتے تھے، لیکن جو حکومتی امور تھی ان میں وہ خلفاء کے ہاتھ میں تھا، ان کے نہ کچھ لینا تھا نہ کچھ دینا تھا مولا امام علی علیہ السلام کا۔ جب امام بقیہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہی تھا، خلفاء کا یہی ان کے ساتھ برتاؤ تھا کہ بھئی ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ کو بس آپ ہماری مخالفت نہ کریں، اگر ہم آپ کو آپ کی حالت پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ باقی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام خلفاء کے خلاف نہ تحریکیں چلاتے تھے، نہ تلوار اٹھاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہی تھا اہل بیت علیہم السلام سب کا کہ جو ہمارے خاندان سے قیام کرے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، ہمارے خاندان سے مہدی علیہ السلام سے پہلے کوئی قیام نہیں کرے گا، اور جو بھی قیام کرے گا وہ خود شیطان ہے، وہ ہمارا نہیں۔ اور ان کے حدیث بہت ہے، اور وہ اپنے شیعوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ انتظار فرج بہترین عبادت ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید اور بنی امیہ، کیونکہ معاویہ خود جو تھا ایک دور اندیش شخص تھا، بہت ہی مکار آدمی تھا اور بہت سیاست دان آدمی تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح کہ جنگ کے میدان میں آ کے قتل کر دیں اور ان سے بدلہ لے لیں۔ وہ اپنی مصلحت میں سیاسی مصلحت میں نہیں جانتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم سب کچھ دنیا ہمارے ہاتھ میں، حکومت ہمارے ہاتھ میں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے لیے ایسا مشکل پیدا کرنے کے لیے؟ وہ شورش ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ جانتا تھا کہ بہت زیادہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے، تو وہ بلا وجہ یہ بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اگر امام حسن علیہ السلام کو قتل بھی کیا تو ایسے قتل کیا کہ اس کو معاویہ سے ربط نہ دے سکے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے چپکے سے زہر دلوا دیا۔ اب ثابت کرو کہ معاویہ نے دیا، یہ تو ناممکن کام ہے۔ اس زمانے میں معاویہ کے لیے انکار کرنے کے بہت سارے طریقے تھے، لیکن جب حکومت یزید کو ملی ہے، یزید کے پاس یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ یزید کا یہ تھا کہ ہم امام حسین اعظم بیعت کریں یا نہ کریں، ہم نے ان کو قتل کرنا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل بھی اس طرح نہیں کہ چپکے سے اس کو زہر دے دیں، نہیں، قتل اس طرح کرنا ہے کہ بھئی ہم نے بدلہ لینا ہے، بدر کا، احد کا، فتح مکہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینا کہ ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوئی ہے، بدر میں ہمیں شکست، احد میں شکست، احزاب میں بدترین شکست، حنین میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، فتح مکہ ہمارے خداؤں کو ان لوگوں نے توڑا ہے۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے نکالتے کہ بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے نا۔ تو ان کے خاندان کے ساتھ، کیونکہ ان کا ذہن جاہلی والے ذہن تھا، قبائلی ذہن ہے کہ بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے ہم بنی ہاشم کے ساتھ وہی کریں گے۔ تو اصل جو تھا واقعی کربلا کی اصل وجہ یہی ہے
کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی حالت میں زندہ نہیں رہنے دینا، ان سے بدلہ لینا۔ تو ہمارے مقاتل میں موجود ہے، مخالفین کے مقاتل میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار کہ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کہا کہ کیا میں کلمہ کا منکر ہوں، شہادتین کا منکر ہوں؟ کیا میں نے دین میں اضافہ کیا ہے؟ کیا میں نے دین سے کسی چیز کو کم کیا ہے؟ کیا میں قرآن کا منکر ہوں؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا جو تم مجھ سے ادھر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سوال جو کیا جاتا ہے نا، اس طرح کا سوال ایک ایسے شخص کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود بغاوت کا علم بلند نہیں کیا نا۔ وہ ایک شخص جب اس نے خود تحریک چلا رہا ہے کہ میں معاویہ کو، بنی امیہ کی حکومت کو گرا دوں، تو اس طرح سوال کرنا ہی بیچا ہے۔ اور سامنے والے کا بھی یہ جواب آسان ہے کہ بھئی آپ نے بغاوت کی ہے نا، بھئی آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، حلال حرام نہیں کیا، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف تم نے بغاوت کیا، ہم اس لیے آپ سے لڑنا ہمارے لیے ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال کرنا خود واضح دلیل ہے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کیا، انہوں نے تحریک نہیں چلائی ہے۔ اور یہ سوال کرنا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بے گناہ، ایک ایسا شخص جو پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے ایک کونے میں رہ کر، اس طرح اس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر بنی امیہ کا جواب، بنی امیہ کے سرداروں نے، یزید کے لشکر کے جنرلوں نے ان کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ بالکل آپ نے یہ کوئی کام نہیں کیا، آپ نے نہ قرآن میں اضافہ کیا، نہ دین میں اضافہ کیا، نہ آپ کوئی قاتل ہیں کہ ہم کسی کے قتل کے جرم میں آپ کو پکڑ رہے ہیں، لیکن بغضا منا لابیک، ہم آپ کے والد کی دشمنی کے کیس میں، آپ کے والد صاحب، آپ کے والد ابو تراب امام علی علیہ السلام، ان کی دشمنی میں ہم آپ سے لڑنے آئے۔ تو یہ بنی امیہ کا واضح، اور اس طرح کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اصل وجہ یہ، محمد عامر صاحب آپ ہیں یا چلے گئے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہے۔ جی سر، جی حسن بھائی میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے حسن جی بھائی، سر، آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجھ پر واضح ہے۔ میرا دوسرا کوشچن اسی کانٹیکس میں ہے کہ جو ہماری تاریخ کے اندر ایک مظلومانہ اور ظلم کے مبنی ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ میدان کربلا کا آس پاس کوئی اتنی خاص آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اتنے خاص آباد لوگ نہیں تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، اس کا عینی شاہد کون ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان کیا؟ اور یہ ہماری کتب میں آیا، روایات میں اس کو بیان کیا گیا، اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی اصل بھائی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو صحیح سمجھنے کا کیا سورس ہے ہمارے پاس، جہاں سے ہم یہ جان سکیں کہ اس کا واقعے کا عینی شاہد ہے کون؟ تو اس واقعے کے تو بہت سارے عینی شاہد تھے نا، کیونکہ عمر ابن مرجانہ نے، عبید اللہ ابن زیاد نے ہزاروں کے ہزار، دسیوں ہزار فوج بھیجے تھے۔ اس نے سب قبائل کو دھمکی دیا تھا کہ آپ کے جتنے جوان ہوں گے، جتنے پورے علاقے کے مختلف شہروں سے، کہ آپ کے لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، وَإِلَّا آپ کی جو جان و مال ہے وہ ہمارا ہوگا۔ تو اور جو جائے گا اس کو پیسے دیں گے، بالخصوص قبائل کے جو لیڈر تھے، جو قبائل کے جو بزرگ تھے، جو جنگجو افراد تھے، ان کے لیے وعدے وغیرہ دینا کہ آپ کو اتنے انعام ملے گا، درہم دینار ملے گا۔ تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اس نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے دیکھیں، اس کے علاوہ جو لوگ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے، انہوں نے نقل کیا، اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے نقل کیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بنی امیہ کی فوج کو جب مختار نے پکڑا تھا نا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتا تھا مختار، کیونکہ ان لوگوں کو تو زمانے میں تو سب کو پتا تھا نا کہ وہ تو ان کے لیے فریش تھا، ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا، اگلے سال مثلا 2 سال کے بعد قاتلین کو پکڑ رہا، ان کو تو پتا تھا، لیکن ان سے پھر پوچھتا بھی تھا اپنے دربار میں کہ بتا تو نے کیا کیا تھا۔ جو قاتلین تھے نا ان کو پکڑتا تھا، تو نے کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا۔ تو ان کو وہ پھر کہتا تھا، شمر نے بولا میں نے یہ کیا، سنان نے بولا میں نے یہ کیا، فلانے نے بولا میں نے یہ کیا، تو وہ اعتراف کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ پرانے زمانے سے یہ خود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا واقعہ لکھنا لوگوں نے شروع کیا تھا اسی زمانے سے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے اسبغ ابن نباتہ، یہ اسبغ ابن نباتہ رحمہ اللہ، اس کا ایک مقتل تھا، اس نے مقتل لکھا تھا، شیعوں نے اس زمانے سے مقتل لکھنا شروع کیا تھا، اور مخالفین نے بھی لکھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ مقاتل اس زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے لکھنے شروع ہوئے تھے کہ اس تفصیلات لکھے جائیں۔ تو یہ
ان میں سے بہت سارے ضائع ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یا مختلف جو مقاتل لکھنے والے ہیں ان کے مقتلوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ اوکے میرے بھائی؟ جی حسین محمد حسن بھائی، آپ کی بات مجھ پر واضح ہے، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر اور واضح کر دیجیے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی واقعہ کربلا پہ، اور وہ کب لکھی گئی سب اور سے کس نے پہلے لکھی گئی؟ اسباغ ابن نباتہ کی جو ہے مقتل ہے، امیر المؤمنین علیہ اور السلام کے اس ایک کے صحابی ہیں، شیعہ ہیں، اسباغ ابن نباتہ، اس کا مقتل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاتل لکھے گئے تھے اسی زمانے میں، جو اس زمانے کے دور تھے کے لوگ تھے نا، انہوں نے لکھے تھے، لیکن اسباغ ابن نباتہ تو اسی زمانے کا آدمی تھا، اس کے اور علاوہ بھی تھے۔ تو اب یہ پرانے جو کتابیں ہیں بہت سارے ان میں سے ضائع ہو گئے ہیں، لیکن نئے والے جو بعد میں آئے ایک دو نسل کے بعد، انہی کتابوں سے انہوں نے نقل کیا، انہی کتابوں سے مجموعہ اخذ کیا۔ جی ہاں، سب سے پہلا وہی ٹھیک ہے اسباغ ہے۔ محمد حسن بھائی، جی سر، محمد آپ کی حسن بات میرا مجھ نام نہیں، پر میرا نام واضح حسن ہے۔ ہے۔ محمد کاش میرا نام ہوتا، خوبصورت نام، لیکن میرا نام محمد نہیں، میں محمد کا خادم، ٹھیک ہے حسن نوکر بھائی، ہوں۔ جی سر۔ میرا تیسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کا جو گردن تھی وہ سر سے جدا کر دی گئی، تو پھر ہمیں صحیح بخاری کے مطابق شاید ملتا ہے کہ ان کی ابن زیاد کے پاس ان کا سر لے کے جایا گیا، پھر انہوں نے چھڑی کے ساتھ اشارہ بھی کیا یا ان کے ٹچ کی سر کو۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ والسلام کا جو بقایا جسم تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا، یا عراق کے اندر کیا جو ان کا مقبرہ بنا ہے اس کی تعمیر کب کی گئی، اور ان کا سر جو تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا؟ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا آئے تھے نا، تو یہ علاقہ انہوں نے وہاں پہ بنی اسد قبیلہ کے لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے ہی خرید لیا زمین جو ہے، انہوں نے خود خرید لیا ان سے، کہ یہی ان کو پتا تھا کہ میں یہاں میری شہادت ادھر ہونی۔ بس یہ آپ کا آخری سوال ہے، بس میں یہ خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت متعدد احادیث میں بتاتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا قبر کہاں ہوگا، میرا دفن کہاں ہوگا، وہ بتاتے تھے۔ ام سلمہ کو بھی بتایا، ام سلمہ نے کہا کہ آپ اس علاقے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں۔ ام سلمہ کہاں دکھاؤ؟ امام حسین علیہ السلام نے بسم اللہ کا اشارہ کیا، کربلا سامنے آ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہا یہ میرا مسجد۔ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کربلا کی مٹی کہاں ہے، کربلا کی مٹی سے ان کی آشنائی تھی، تو جب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے وہ علاقہ خرید لیا تھا، اور پھر بنی اسد والوں سے شرط کیا تھا کہ اب یہ میری ملکیت ہے، اب لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رہو، لیکن تم نے جب میری شہادت ہو تو تم نے میری تدفین اور میرے اصحاب کی تدفین میں تم نے شرکت کرنی ہے، مدد دینا۔ تو انہوں نے کہا تھا ہاں کہ ہم کر لیں گے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ قیامت تک جب تک میرے ظاہر ہوں گے، ظاہروں کی تم نے خدمت کرنی، میرے مہمانوں کی تم نے خدمت کرنی۔ بس پھر جب شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام زندان میں تھے کوفے میں، تو وہ اعجاز کے طور پر، معجزے کے طور پر زندان سے آئے تھے کربلا، والد صاحب کی انہوں نے تدفین کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور سر مبارک، پھر وہ سر مبارک وہ اسارت کے بعد واپس لائے تھے، انہوں نے بدن سے ملحق فرمایا تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہے، نجف میں مدفون ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت بھی مروی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت نجف اشرف میں کرتے تھے۔ سلام اللہ علیہ مجمعین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے اس امت پر، لعنت ہے اس امت پر، اللہ کی لعنت ہے۔ یہود و نصارا نے یہ نہیں کیا بھائی، یہودیوں نے نہیں کیا، نصارا نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں، مشرکین نے، وہی جو پرانے مشرک تھے نا، زبردستی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا مولا کے تلوار کے ڈر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا۔ اچھا، ہماری بہن ہے بس چیخ سینہ پھٹ جاتا ہے یار۔
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن ولي، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. یا اللہ جہاں آج بھی امام حسین علیہ السلام کے انصار ہیں ان کی محافظت فرما، ان کی حوائج برآوردہ فرما، ان کی بیماروں کو شفا عطا فرما. جو امام حسین علیہ السلام کے منکر ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کی صفائی پیش کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ لعنت فرما. یا اللہ ان کو شمر کے ساتھ محشور فرما. یا اللہ اپنا لعنت ان پہ دنیا پر نازل فرما. یا اللہ اپنی لعنت ان کو آخرت میں نازل فرما، اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روز قیامت میں ان کو محروم فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ کیا ان سے قبول فرما، ان کی بیماروں کی شفا عطا فرما، ان کے بچوں کی محافظت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.